بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیے گا، یعنی کہ یہ 7 کام بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت، نکاح ضرور کرنا چاہیے، اور اگر مرد یا عورت بلا وجہ نکاح نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان سارے گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شوہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر کسی حادثے یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کو موت ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں نکاح طلاق لیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام ہے میاں بیوی کا کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں یا کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، یعنی ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، بلکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، تو اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دیتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ چوتھا کام ہے لاپتہ ہو جانا، یعنی غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی اگر میاں بیوی میں کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے بعد کافی کوشش کرنے کے بعد، یعنی ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی تو اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ رہ رہا لیکن بعد میں مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو وہ اس کی رضاعی بہن ہے، یعنی کہ وہ اس کی دودھ کی شریک ہے، یعنی اگر کوئی عورت ہے تو اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا،
انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے نکاح اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے، وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو شوہر کے نکاح میں ہو جائے، تو اس کو تخییر کہتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ شوہر یہ ایک قسم کھا لے کہ جب میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یعنی ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی طلاق کیے بغیر یہ بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیے کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا ہے یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمل کے بعد بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئے، خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے، تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا، اور اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ ایسا ہی معاملہ ماں اور بیٹی کا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا معاملہ الگ ہے، جس کی سزا الگ ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔